اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا. اللہ کملی والے کا مزاج ایسا بنایا, اللہ غریبوں میں رکھنا, غریبوں میں اٹھانا, اور قیامت کے اللہ میرا حشر بھی غریبوں میں فرما دینا. اس غریبی سے آ کر کوئی گندم کی گولیاں کھا رہا, اس غریبی سے تنگ آ کر کوئی خودکشی کر رہا, وہ خود مار رہا, کوئی بچوں کو مار رہا ہے. رب اکبر کی قسم ہے, اللہ کا پیغمبر تو تیرے مزاج کے ساتھ میدان محشر میں کھڑا ہونے کو تیار ہے, لیکن کملی والے کی پسند کو تو دنیا میں قبول کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں. ایک ماں کے پیٹ سے اللہ نے 4 بیٹے دیے, 4 بھائی بنے. قسمت میرے بھی جو ماں نے نہیں لکھی, تقدیر ابا نے نہیں لکھی, یہ تو قسمت آسمانوں سے لکھوا کے آیا. مالک کی تقسیم ہے. ایک کو گجرے والا میں پلاگا دے دیا, دوسرے کو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ کوئی نہیں دی. اسی بل بوتے پر مایوسی کرتا رہے گا, اسی بل بوتے پر خدا کو کوسنے دیتا رہے گا, اسی بل بوتے پر خدا کی ناشکری کرتا رہے گا. رب اکبر کی قسم ہے, اس کی نعمتیں کھا کھا کر اگر اکڑ کر جتنی نافرمانیاں کرے گا, قیامت کے دن جس زبان سے بولا اسی زبان کو کئی مرتبہ مروڑا جائے گا. اپنے مزاج کے اندر میرے عزیزو شکر ادا کرنا پیدا کرو. اپنے مزاج کے اندر بسم اللہ کا رواج ڈالو. پکڑنے میں, دھکڑنے میں, لینے میں, دینے میں, کھانے میں, بیٹھنے میں. ملازم کو اللہ اکبر بسم اللہ کر کے مجھے یہ چیز پکڑا دے, ملازم دیکھو مالک سے بسم اللہ کر کے پکڑ لو. بیوی ناشتے کے لیے بسم اللہ, بندہ ناشتہ کرنے لگے بسم اللہ. جب تک میرے عزیزو اللہ اکبر خیر بسم اللہ تیرے منہ میں آ جائے گی, تیرے مزاج تیرے کام میں آ جائے گی, اس وقت نحوس تک تیرے گھر سے ایسے دوڑے گی جیسے شیطان دوڑا کرتا ہے, اور خیر و برکت اس طرح آئیں گی جیسے موسلادھار بارش میرے عزیزو زمین پہ آیا کرتی ہے. مزاج نبوت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ تھا, دسترخوان پہ جو چیز آتی کبھی اللہ کے پاک پیغمبر نے نقص نہیں نکالا. دل کرتا تو کھا لیا کرتے, ورنہ میرا عزیزو کسی اور کے آگے کر دیا کرتے, ورنہ کھانا پڑا رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں کوئی قسم کی نیند میں اپنا نکالا کرتے, یا تو بیوی کو کہ اے کڑے بنائیے, کھا بھی سارے اے بنایا سلے. لوگوں کی دعوتوں میں جا جا کر میرا عزیزو ڈونگے ساڑھے کتنی مرتبہ بنوائے کہ میزبان کے ہاتھ کھڑے کر دیے, پھر جاتے ہوئے کر اللہ منہ کا ذائقہ خراب کیتا ہے. شکر کر خدا نے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلایا. اگر اللہ شکل جانوروں جیسی بنا دیتا, رب اکبر کی قسم پہلے اللہ گد کو چٹواتا بعد میں کھلاتا. کتنا بڑا تجھے انعام دیا, کتنا بڑا تحفہ دیا ہے کہ مالک کائنات نے رحمت والے نبی کے صدقے اللہ جل شانہ نے ہمیں سر اپنے آگے جھکانے والا بنایا, اپنے رزق کو سر اٹھا کے کھانے والا بنایا ہے. اگر تیرے پیروں میں لائلن کا جوتا آئے, اگر تیرے پیروں کے اندر ریکسن کا چپل آئے, 4000 کا چپل نہ پہن سکے, 200 روپے کے چپل پہ گزارا کرے, خبردار مالک کا شکوہ نہ کرنا بلکہ شکر ادا کرنا. اللہ تو نے جوتا مجھے بڑا کمزور دیا, لیکن پیر تو اللہ تو نے مجھے سلامت عطا فرما دیے. اگر سادہ لباس ملے ویسا لباس نہ ہو, تیرے پاس آرکنڈی کا نہ ہو, تیرے پاس کمالیہ کی کھدر نہ ہو, تیرے پاس چیئرمین کا لٹا نہ ہو, سادہ پیٹی پہن کر خدا کا شکر ادا کیا کر. اللہ تو نے مجھے 400 کا لباس دیا, شکر ہے خدا پالی کے کائنات. اگر لباس اللہ نہیں ملا تو وجود تو اللہ تو نے مجھے پورا عطا فرما دیا ہے. اللہ ہاتھوں کی انگلیوں کو ٹیڑھا میڑھا کر دیتے, ناک کی نت کو کھول دیتے ہیں, گلے کے سراخوں کو کھول دیتے, ہونٹ یہاں سے کاٹ سکتے. رب اکبر کی قسم ہونا چاہتا دنیا کا کوئی سے بڑا, بڑے سے بڑا ڈاکٹر, بڑے سے بڑا میرے عزیزوں کنسلٹنٹ, دنیا کا کوئی سے بڑے سے بڑا MBBS, دنیا سے بڑے سے بڑا کوئی بھی ڈاکٹر تیرے پھٹے ہوئے ہونٹ کو, تیرے گلے کے سراخ کو صحیح نہ کر سکتا. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
اگر تجھے اللہ تنگ مکان دے دے، ہوادار مکان نہ دے، مالک کائنات تجھے ایک کمرے کا مکان دے، تو اللہ کا شکر ادا کیا کر، لاکھ درجے خدا نے تیرے پر احسان فرمایا۔ کچے مکان کا شکر کرنے والے روڈوں پر بغیر سرانے کے بڑوں کو دیکھ دیا کر، اللہ کی قسم اتنا تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے روڈ سے اٹھا کے اپنی رحمت والی چھت کے نیچے سلا دیا ہے۔ نہ شکری تو کرنی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج آپ کے پاس ایک امید لے کے آئی، کیا میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے لیے کرتا سی کے لاؤں، اور میری نگاہوں کے سامنے آپ مجھے کرتا ہٹا کر آپ میری نگاہوں کے سامنے کرتا مجھے پہن کے دکھاؤ۔ آپ لیا کہا اللہ کا نبی کا مدینے کی غریب کے ہاتھوں کا کرتا۔ یہاں تو کسی کے گھر چائے پینے جاتے ہیں تو اگلا کام میں کہتے ہیں تھوڑی کھاؤ گے، چھوٹا گوشت پکا ہے، اچھا بھائی۔ کوئی غریب میرے عزیز اللہ اکبر، کوئی کہے گا میرے گھر میں پھیرا مار جانا، اللہ اکبر، بولی صاحب کہتے ہیں اجی نہیں کرتا رہتا ہے، اتنے تسی ضرور جانا ہے، ساڈے مدرسہ بڑا بامی ہے، اللہ اکبر، ماشاءاللہ صدیقی صاحب آپ کے گھر دعا کے لیے آئے ہیں، کوئی دعا تو قبول نہیں ہوتی ایسے۔ غریب کا دل رکھا، امیروں کو بددعائیں نہیں دی، حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، لیکن دل جوئی غریب کی۔ چند دن کے بعد وہ عورت کرتا بنا کے لے آئی، کہاں میرے عزیزو معراج کا دولہا اور کہاں غریب گھرانے کی گھر کی عورت کا کرتا سلا پہن رہا ہے۔ کرتا لے کے رکھ لیا، کبھی وعدہ کیا تھا کہ پہن کے دکھاؤ گے، کملی والے کے پہن کے نہیں دکھاؤ گے۔ آپ نے سیدہ عائشہ کے حجرے میں جانے کا انتظار نہ کیا، بھائی صحابہ کے ڈھالا بنایا، بھائی اوپر پیور والا کرتا اتارا اور اماں جان کے ہاتھ کا سلا کرتا پہن لیا، اللہ اکبر۔ پھر پہننے کے بعد اماں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور میں اماں بتا تیرا محمد اس کرتے میں تجھے کیسا لگ رہا ہے؟ مائی بھی کتنی شانی سی، حواس باختہ نہ ہوئی، بڑھاپا میرے عزیزو اللہ اکبر، اس کی عقل نہ لے گیا، حضور کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، ہنس کے کہنے لگی اگر یہ کہتی یہ کہہ دیتی اللہ اکبر میں اللہ محمد تیرا تو شان ہی اونچا ہو گیا، تو دنیا کہتی ایک کرتے کی وجہ سے حضور کا شان بڑھ گیا، لیکن مائی کتنی شانی تھی، حضور کے شان کا احترام کرتے ہوئے کہا کملے والے جب یہ کرتا میرے ہاتھ میں تھا اس کی اہمیت کس کی اہمیت کوڑی کی بھی نہیں تھی، جب یہ کرتا تیرے وجود سے لگا تیرے جسم مبارک سے بس کر گیا تو اللہ کی کبریائی کی قسم اس کرتے کا مزاج بھی اعلیٰ ہو گیا ہے۔ اماں دعا دے کے چلی گئی، رحمت والے نبی اپنے گھر کی طرف جانے لگے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آ کر رحمت والے نبی کے کرتے کا دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ کتنا بڑا خوبصورت کپڑا، سلائی دیکھو اماں نے اس بڑھاپے میں کیسی کی، کملی والے دامن کیسا بنایا۔ آپ عبد الرحمن بن عوف کی طرف دیکھ کے مسکراتے رہے، آپ نے فرمایا اتنی تعریفوں کی کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کرتا میرے سے زیادہ تجھے پسند آ گیا ہے۔ کہ اللہ کے نبی اس تھوڑی سی آواز کھول دو۔ اسی وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سامنے کرتا اتارا، وہی پیمنٹ والا کرتا پہن لیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیا۔ صحابہ اکرام نے یوں کر کے کہا اے عبد الرحمن تجھے چاہ پڑی تھی، تجھے نہیں پتا اللہ کے نبی کے پاس ان دو کرتوں کے علاوہ کرتا نہ تھا، ایک کرتا پیمنٹ والا دوسرا صاحب نے وہ بھی لے لیا، تو کیا تیرے پاس کپڑے کی کمی ہے؟ تم نے مدینے میں کپڑے کا تاجر ہے، تیرے پاس کون سی کپڑے کی کمی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف لوگوں کی باتیں سن کے رونے لگے، کہا اللہ کے بندوں بولتے جاؤ گے میری بات بھی تو سنو، تمہیں قسمے کا کرتا فنکشن میں پہننے کے لیے، شادی بیاہ میں پہننے کے لیے، دوسرے ملکوں میں تجارت کرنے کے لیے لیا، اس کرتا لینے کا میں تمہیں مقصد بتاؤں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کرتا اپنے سر پہ رکھ لیا اور میں اسی طرح سر کو اٹھا کے لے کے جاؤں گا، گھر والوں کو جگاؤں گا، اٹھاؤں گا، بٹھاؤں گا اور ان کے سامنے وصیت کروں گا آج نہیں تو کل میرا ضرور انتقال ہوگا، تم میں سے جو کوئی زندہ رہے خبردار مجھے غسل دینے کے بعد نیا کپڑا نہ لانا، کفن کے طور پر کرتا کا نہ دینا، کل قیامت میں اللہ پوچھے گا عبد الرحمن بن عوف کیا لے کے آیا؟ کرتے کا دامن پکڑ کے
سنا دوں گا. کملی اے اللہ جل شانو آتا ہوا تیرے محمد کے جسم سے لگا ہوا کرتا میں پہن کے آ گیا. واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں جو خود سکون سے رہے اس کے ساتھ والا پڑوسی بے آرام رہے اور اس کی وجہ سے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کی اذیتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی رونے لگ جائے. وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے سوئے پڑوسی اس کا بھوکا رہے. اس کا ایمان کیسے بچے گا؟ فرمایا اپنے گھر کے تو بے شک ملادر کیوں نہ ہو, بے شک تو کوٹیوں والا کیوں نہ ہو, بے شک پیسے والا کیوں نہ ہو, اور کمال اللہ تجھے زیادہ دے دے, ایک گاڑی پر 10 گاڑیاں عطا فرماوے, ایک بنگلے سے اللہ تجھے پورے گجرال میں محل دے دے, لیکن خیال کرنا اپنے محل کی وجہ سے اپنی گاڑی کی وجہ سے کسی غریب کی آنکھوں میں آنسو نہ لے کے آنا. تو چھوٹا گوشت کا تیری مرضی, شکار کا تیری مرضی, ٹھیکر کا گوشت کا تیری مرضی. اگر تیرے محلے میں کوئی بیوہ رہ رہے, تیرے محلے میں غریب یتیم رہے, تو گوشت پکاتے وقت گھر کی کھڑکیاں روشن بند کر دیو, مین گیٹ بند کر دیو, ہڈیوں سے کھا, منہ سے کھا, روٹی سے کھا, روز کا نمکین کا تیری مرضی. کوشش کرنا تیری ہڈیاں بھوننے میں خوشبو جو نکلے, تیرے کان تیرے ناک کی نت میں آئے, خبردار غریب کے ناک میں نہ جائے, یتیم کے ناک میں نہ جائے. یتیم کے سبزی کھاتے تیرے گوشت کی خوشبو کو سن کے پوچھ لیا اماں کس کے گھر گوشت پکا, ساتھ والے نے کہہ دیا جن کا ابا زندہ ہے وہ بچہ سبزی کھاتے, باپ کو یاد کر کے رونے لگ گیا. یہ نہ ہو اس کے سر سے تو باپ گیا, تیرے سر سے کوئی باپ نہ چلا جائے. یہ سیرت تھی میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ سیرت ہے, یہ رہے گی. یہ نہ ہو میرے عزیزو دوسروں کی کردار کشی کرتے 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 اپنے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے. اپنا کردار بچانے میں کسی کی کردار کشی نہ کرنا, ورنہ میرے عزیزو کسی کے کردار میں کتنے داغ نہیں کرنے ہیں, کسی کے کردار پہ کتنے سوالیہ نشان اٹھنے ہیں. یہ نہ ہو کس پر تو کردار, کس کے کردار پر انگلی اٹھا رہے اس کے سوالوں کو گن لے, جب تیرے کردار کو گنایا جائے رب اکبر کی قسم اتنی غلطیاں نکلے کہ کاغذ قلم ہی ختم ہو جائے. نبی کے طریقوں سے میرا عزیزو امت کا نوجوان نفرت کر رہا, میری بہن نفرت کر رہی, کلمہ پڑھنے والی امت یہ نفرت کر رہی. اللہ اکبر, جہاں میرا نبی قدم رکھے اللہ نے اس وہاں کی مٹی کو بھی اعلیٰ کر دیا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے مبارک سے باہر نکلے, مدینہ شریف میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اما عائشہ آپ کے چہرے کا نظارہ کر رہی تھی. اما عائشہ گھر کے اندر رحمت والے گھر, نبی گھر کے بعد مدینے کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ زمین کے مٹی کے ذرات بھی ہوا کی نظر ہونے لگے, اڑنے لگے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ اندر تشریف لے آئے, مدینے کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ مٹی کے ذرات اڑ رہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی آستینوں کو یوں کر کے کھول کے سیدھا کر لیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا گریبان سیدھا کر لیا, یہاں تک رحمت والے نبی نے اپنے ہونٹوں کو کھول کر اپنا منہ بھی کھول لیا اور ہوا کے جھونکوں کو اندر لینے لگے. اللہ اکبر, مدینے کی مٹی کو اپنے جسم پہ لگے. آپ نے فرمایا کون سی مٹی کی بات کرتی ہے, یہ میرا مدینہ میرے مدینے کی مٹی ہے. تجھے پتا میرے قدموں کی برکت سے اللہ نے یہاں کے مٹی کے ذروں کو بھی شفا والا بنا دیا. اللہ نے نام اتنا عطا فرمایا, نام اللہ نے شان والا عطا فرمایا. پتہ ہے میرے عزیز اللہ اکبر, جس کا نام محمد سے ہو, محمد احمد ہو, محمد اسلم ہو, محمد انور ہو, محمد حاشم ہو, فرمایا خیال کریو تو ابا کیوں نہ ہو, تو بھائی کیوں نہ ہو, تو پیر کیوں نہ ہو, تو استاد کیوں نہ ہو, خبردار جس نے اپنے نام کے ساتھ نام محمد لگایا, محمد نامی بچے پر کبھی لعنت نہ کرنا, محمد نامی بچے کے کبھی منہ پر تھپڑ نہ مارنا, محمد نامی بچے کی کبھی بےعزتی نہ کرنا. محمد نامی بچہ اگر محفل میں آوے جگہ نہ ہو, اس بچے کو دیکھ کر اولوں کو جگہ چھوڑ دینا. تجھے پتہ ہے شان والے نبی کے نام کو اس نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے. قیامت کے عرش عظیم کا مالک اعلان فرمائے گا, او بے شرم ہو, تمہیں
گناہ کرتے شرم نہیں آئی، تمہیں عذاب دیتے اللہ کی رحمت کو آیا، اللہ کی غیرت کو حیا ہے کہ باری تعالیٰ کیوں کہ تمہیں کیسے عذاب دو، میں تمہیں جہنم میں کیسے ڈھونگو کہ تمہارے ناموں کے ساتھ میرے محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا جائے گا جتنے محمد نامی والے سارے میرے اس کے سائے کے نیچے آ جاؤ، تمہارے ناموں کے ساتھ میرے لاڈلے میرے پیار کا نام لگا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا محمد نامی والے میدان معاشر کی دھوپ میں کھڑے ہو۔ پھر مالک کے کائنات اعلان فرمائیں گے جیسے علماء اکرام سے سنا، فرمایا ان کے نام اعمال کو نہ کھولنا، اوپر ان کے ناموں کے ساتھ محمد نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے گا، فرمایا جائے گا گناہ تو تمہارے ایسے کہ تمہیں جہنم کے رگڑے دلواؤ، لیکن نام کے ساتھ محمد نام کی نسبت سے جاؤ میرا آج دریائے کرم جوش میں آیا، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب اتنے نام فضائل چھوڑ کر یہ نہ ہو کہ نیکی چھوڑ کر گناہ کرنا شروع کر دو، یہ تو اس کی کریمی ہے، چاہے معاف کرے نہ کرے، لیکن ہمیں جس چیز کا مکلف بنایا، جس کردار میں ڈالا، میں وہ کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ایک چیز آپ کو پسند آ رہی ہے، داڑھی آپ کو پسند آ رہی ہے، ٹوپی پگڑی آپ کو پسند آ رہی ہے، مارکیٹ کے اندر جو چیز آپ لیتے ہو، جو کھاتے ہو، ہوٹل کے اوپر بیٹھ کے کوئی چیز کا ہی چھوڑ دو ہوٹلوں کا کھانا۔ احمد اللہ صاحب میں آپ کی بات نہیں کرتا، میرا جھگڑا ادھر سے والوں سے ہوتا ہے کہ یار تقریر تم صلحاء کو کرواتے ہو اور ہمیں تم پیر طریقت پیر رہبر شریعت کا خطاب دے کے کرواتے ہو، لیکن ہائری بدنصیبی اتنا بڑا جلسہ کرانے کے بعد بے نمازی لوگوں کے گھروں کے اندر بٹھا کے بے نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا کھلا دیتے ہو۔ 500 آدمیوں کو تقوی پہ کھڑے کرنے والا بے نمازی کے گھر کا لقمہ اندر جاتا، خدا پاک کی قسم 2 گھنٹے کے بعد جو تقوی تقریر میں بن کر سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ حرام غذا کی، بدنگاہی کی، جھوٹ بول بول کے، وعدہ خلافی کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر، میرے عزیزو پہلے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ دیگچی کے اندر گوشت ڈال لیں گے، پانی ڈال لیں گے، مرچیں ڈال لیں گے، مسالہ جات ڈال لیں گے، تم ایک دن نہیں 1 کروڑ روپے کے ڈی فریزر میں رکھ دو، کیا وہ ہنڈیا پکے گی؟ اگر میرے لوگوں سے لکڑی کے مٹی کے چولہے پہ رکھو گے تو 2 گھنٹے کے بعد ہنڈیا آپ کے مزاج کے مطابق ہو جائے گی۔ اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے سے ہیٹ لگی، نیچے والا حصہ بھی درمیان میں بشک جتنی چیز بار مضبوط تھی، نیچے والا حصے کی تاپ سے تپی سے اوپر والا حصہ بھی گرم ہو گیا۔ تمہارے اللہ نہ کرے تھوڑی بہت آگ جل جائے، بچہ کاغذ کو آگ لگائے، وہ دوپٹے کو آگ چھو جائے، بتاؤ تیل ڈال کے آگ بجھاتے ہو کہ پانی ڈال کے آگ بجھاتے ہو؟ پانی ڈال کے۔ اگر اس کے اندر تیل ڈالو گے بھڑکے گی؟ آگ میں تیل ڈالنے سے بھڑکے گی؟ پانی ڈالنے سے ٹھنڈی ہوگی؟ یا تو پہلے ہی گناہوں کی آگ اندر بھڑکی پڑی ہے۔ ماں نے اجل انکساری کا، ابا نے، بھائی نے، کوئی آنسو اللہ کے دربار میں اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے نکال کر اس آگ کو ٹھنڈا نہ کیا، بلکہ بہن بے نمازی نے آٹا گوندا، ماں بے نمازی نے روٹی پکائی، دوسری بہن بے نمازی روٹی سامنے رکھ کے گئی۔ یہ تو وہ تیل تھا جس نے میرے عزیزوں بجھتی ہوئی آگ کو دوبارہ جلا دیا۔ یہ تو صبح 8 بجے سے لے کر گجرانوالے کے چوک کے اندر کتنی بدنگاہی کر کے آیا، جانور بھی اس کی نگاہ سے نہ بچا، بورا بھی نہ بچا، اپاج بھی اس کی نگاہ سے نہ بچا۔ آگ تو پہلے چل رہی تھی میرے عزیزو، زبان سے اللہ دی قسمیں میرا، اللہ دی قسمیں میرا، انہاں تے گھر نہیں پہندا، اللہ دی قسمیں بول بول کے قسمیں جھوٹ بولا۔ اس آگ زبان سے آگ لگائی، نگاہوں سے آگ لگائی، کردار سے آگ لگائی، دل کی بجھی ہوئی بتی سے آگ لگائی، دماغ کی گندی سوچوں سے آگ لگائی۔ یہ تو ایسی جلس رہی تھی، 50-20 سال کا تو دور کی بات ہے، پگوڑے کے اندر کھیلنے والا بھی بچہ اس آگ کی تپش سے رونے لگ گیا۔ جانتا ہے ابو گوٹی چکے پتہ نہیں کیوں رونے لگ جاتا ہے۔ جو
جو اندر آگ لگی ہوئی تھی اس کا تاپ پہنچا. چھوٹی سی بیل معصوم ہے جس پر کوئی نماز روزہ فرض نہیں, اس نے اٹھایا, بچہ چوپ ہو گیا. اسے پتہ ہے کہ یہاں گناہوں والے سارے چراغ ابھی بجھے پڑے ہیں. شاید مولانا آپ سے کبھی کسی نے شکایت کی ہو, مولوی صاحب ماشاءاللہ 3 سال عالم بن رہا, حافظ بھی ہے, گھر جا کے نماز نہیں پڑھتا. ابل صاحب کہتے ہیں سمجھاواں گے, کیا کرے, ڈنڈے مارے. مدرسہ فتح العلوم کے ماحول کے اندر بچہ رہا, تقوی یہاں نظر آیا, ہدایت یہاں نظر آئی, نور قرآن یہاں نظر آیا, نور ایمان یہاں نظر آیا. امام صاحب کے ماتھے پر نمازوں کے سجدے کا نور نظر آیا. خادم باورچی قاری صاحب بھی 5 وقت کا نمازی ملا, باورچی بھی 5 وقت کا نمازی ملا. آنے جانے والے, سلام لینے دینے والے, صفوں میں کھڑے ہونے والے سارے نمازی بنے, سارے نمازی ملے. اتنی نمازیوں کا اثر اس نے پڑا. 5 کے دور کی بات یہ تہجد پر بھی کھڑا ہو گیا, لیکن جب گھر میں گیا دروازے پہ گھنٹی بجائی, گھنٹی کھول, دروازہ کھولنے والی بے نمازی آ گیا, کہنے والی بے نمازی, پانی پیالے بے نمازی, ٹھنڈی پنکھے میں بیٹھ جا بے نمازی, ہڈیاں پکانے والی, لا میلے کپڑے دے تیرے دھو بے نمازی, بستر بچھانے والی بے نمازی, ایسی سونا پکڑنے والی بے نمازی. اتنی بے نمازیوں کا نہ ان کی نہ وسعت ہے, اتنے ہاتھ کا اثر. اللہ اکبر. وہ 7 دن کے نمازے پر پڑا کہ 10 گھر کے افراد نے اللہ اکبر اس 7 دن کے نمازی کا بیڑا غرق کر دیا. کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے. ہر ایک گھر کے اندر 10 اذانوں کی آواز آ رہی ہے, لیکن بدبختی کی بات ہے 10 مسجدوں کی اذانیں سن کر بھی ایک بندہ بھی پورے گھر میں مصلی پہ نہیں آ رہا ہے. بد نصیبی نہیں. پوری دنیا کی بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر. جن گھروں کے اندر مصلی نظر آتے تھے, قرآن کی تلاوت نظر آیا کرتی تھی, بڑیوں کی تو تم نے بولتی بند کر دی. حکیم نعیم اللہ صاحب واقف ہے, حافظ آباد سے پیر محل 220 کلومیٹر ہے, 220 کلومیٹر. اور میرے علاقے میں 4 جمعوں کی خدمت وہاں سے زیادہ کرتے ہیں, اور وہ بھی کوئی کمی نہیں چھوڑتے اللہ کے فضل و کرم سے. پتہ میں وہ کیوں جاتا ہوں, مولانا صدیق روانی صاحب رحمت اللہ علیہ 1952 میں آپ نے یا 1959 میں آپ نے وہ دارالعلوم بنایا, مرکز تبلیغی مسجد بنائی. 2008 میں مرد کلندر چلا گیا. ان کی بیوہ بیوی ہے, 85-90 سال کی عمر ہے, ہاتھوں میں اس کے راشا, سہارے کے بغیر چلتی کوئی نہیں, کھال اس کی جسم کی لٹکی ہوئی, شاید ہی کچھ کھاتی ہو, لیکن وہ اللہ والی اتنے اعلیٰ ذات کی مالک ہے. صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرتی ہے, عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پورا قرآن پاک ختم کر دیتی ہے. میں بس اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں, اس سے پیار لینے کے لیے. یا تو جس گھر کے اندر 4 قرآن کے حافظ ہے انہیں بھی سپارہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا, پروجیکٹ پھیرا ماری دا, بس ٹائم ہی نہیں ملتا. اگر آج تو اللہ کے قرآن کو ٹائم نہیں دیتا, نماز کے لیے مسجد کو ٹائم نہیں دیتا, تو ملک الموت نے بھی وعدہ کر رکھا, رب اکبر کی قسم وہ بھی تجھے کلمہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں دے گا. میرے محترم دوستو, ایمان قرآن حضور کی محبت اندر چھپی ہوئی. صبح تم مارکیٹ میں جاؤ گے, ورکنگ ڈے پیر کا دن ہے, تو صبح مارکیٹ دکانوں پہ جاؤ گے, جو تم نے دکان کے اندر سودا بیچ رہے ہیں اس سودے کو تم باہر دکانوں کے باہر لٹکاؤ گے. کوئی شو پیس میں لٹکائے گا, کوئی میرے عزیز وہ ہینگر میں لٹکائے گا, کوئی میرے عزیز وہ کسی کنڈی کے ساتھ لٹکائے گا. دور سے آنے والا کہے گا یہ سودا اس دکان کے اندر مل رہا ہے. میرے عزیز ایمانداری سے بتاؤ, تمہارے اندر جو ایمان ہے, محبت رسول ہے, عشق رسول ہے, غلام رسول ہے, اگر تم مارکیٹ کے اندر سودا بیچو گے تو تمہارے پاس جو سودا ہے آنے والے کو کیا پتہ لگے گا, خریدنے والے کو کیا پتہ لگے گا, اس کے پاس نبی کی غلامی ملے گی, اس کے پاس نبی کی اتباع ملے گی, اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا طریقہ ملے گا. میرے عزیزو ہماری تو مثال اور ہے, دکان میں کچھ اور رکھا ہے, دکان کے بعد کچھ اور سجا رکھا ہے. شکل سے, صورت سے, عقل سے, نقل سے میرے عزیزوں کی غلامی نظر آتی ہے. آؤ آپ میں آ کر
آج اس مسجد میں اتنا عزم و ارادہ کر کے چلے جائیں حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو اتنا ڈال لیں کہ دیکھنے والا یہ نہ کہے پٹھان آ رہا عوان آ رہا. ان گلیوں بازاروں میں جس کی نظر ہمارے لباس اور چہرے پہ پڑے دیکھنے والا میرے عزیزوں کہہ دے یہ عوان پٹھان نہیں آ رہا بلکہ محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. شادی میں بیاہ میں غمی میں غم خوشی میں جب تک میرا دین آقا جو عالم کی سیرت کو مقدم نہیں رکھو گے آقا جو عالم کے طریقوں کو اپنی ذات سے جان سے جہان سے لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده ولده. خون کے قطرے سے زیادہ روح سے زیادہ سانسوں کے آنے سے زیادہ جو آمنہ کے لال کے چاند کو آپ کے طریقوں کو مقدم نہیں رکھو گے رب اکبر کی قسم ہے تو نمازی تو دلوائے گا رب کے دربار میں تو آج کے رسول نہیں دلوائے گا. $500 دے کے سر کے بال کٹانے والوں ظالم کو پتہ نہیں لگ رہا میں ان بالوں کے چکر میں اس خوبصورتی میں بتا کس کے ساتھ دشمنی مول لے کے آیا. قربانی آئے گی پوچھیں گے جانور کیسا ہونا چاہیے پیر تھوڑا سا لگتا ہے خود ٹوٹا ہوا آنکھ اندر ہے کان باہر ہے جانور جائز ہے کہ ناجائز پورا حلیہ یہود و نصارہ کے مطابق بنا رکھا ہے اپنے آپ پر بھی فتویٰ لگایا میرا کردار جائز ہے کہ ناجائز ہے یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا کہ مردود کر دیا جائے گا. میرے بچوں میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا میں تمہیں مفتی بننے کا نہیں کہتا میں تمہیں عالم بننے کا نہیں کہتا بنو گے تمہاری مرضی لیکن کم از کم انسان تو بنو آقا کے غلام بنو. پوچھو ان کا ابا بہت بڑا مفتی تھا بہت بڑا اللہ کا ولی تھا ان کا پوا پورے پاکستان میں بولتا تھا دنیا ان کے فتوے کو مانتی تھی دنیا ان کے بات پہ لبیک کا کرتی تھی دنیا ان کو ولی کامل ماننا کرتی تھی دنیا ان کی پاکیزگی کے ان کی پاکیزگی کو ماننا کرتی تھی دنیا گزرنے والا ان کے کردار سے متاثر تھا. جس دن جنازہ اٹھا ہر بندہ اشکبار تھا. رب اکبر کی قسم اس وقت جو ہماری صورتوں کی حالت ہے بتا 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 یہ طریقہ میڈ ان مدینہ سے مل رہا ہے کہ میڈ ان یہود و نصارہ سے مل رہا ہے. فتویٰ میں نہیں لگاتا تقوی کے دائرے میں لانا چاہتا ہوں. یہ جو آپ کے میرے سر کے بال ہیں میں نے کنگھی نہیں کی کیا لوگوں نے مجھے یہاں سے نکال دیا تم نے کنگھی کر کے کون سے میں نے یوٹیوب کا گول بٹن حاصل کر لیا شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہو اس کے آگے کھڑے ہونے کا طریقہ بدلایا. 5 لاکھ کا فرنیچر ہے سسرال کے دروازے میں اتنا بڑا سگار میز نہیں آ رہا اوپر کی دلیز توڑ لو اوپر کا حصہ توڑ لو نیچے بیم ڈال لو دلیز فرنیچر ہے چھت پہ رسیوں سے لٹکا کر ہر بہانے سے وہ سگار میز آ گیا لیکن بدنصیبی سگار میز لانے والی 50 سال گزر گئے اسے سگار میز کے شیشے کے آگے کھڑے ہونے کا طریقہ ہی نہیں آیا. شیشہ تو تیری جیب میں بھی ہوگا میری گاڑی میں بھی لگا ہوا میرے بیگ میں بھی شیشہ پڑا ہوا لیکن فرمایا میرا امتی یہود و نصارہ میرے دشمنوں کا چہرہ دیکھنا کچھ اور ہے تیرے تو چہرہ دیکھنے کے اندر بھی میرا طریقہ چھلکنا چاہیے تیرے کردار تیرے آئینے میں بھی میرا طریقہ ڈھلکنا چاہیے. یا رسول اللہ کیا کرو فرمایا جب میرا امتی چہرے میں اپنا چہرہ دیکھے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھے تو ساتھ یوں کہا کر اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ جس طرح آپ نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا اللہ کملی والے کے صدقے امتی کے اخلاق بھی ایسے خوبصورت بنا دے. کردار قبر میں چلے گا. پھر میرے محترم دوستوں بزرگوں کئی دکانوں پہ میرے عزیزوں طرح طرح کے پوسٹر ہماموں پہ سنون پہ ایسا بھی وقت آنا تھا جھٹ کروانے کے لیے بال بنوانے کے لیے ہمیں سیلون نائی سے بھی ٹائم اپائنٹمنٹ لینا پڑے گی. باپ تجھے مسجد کی طرف لائے تو مسجد میں نہ رہے نائی تجھے پانی میں ڈوبتے دے کبھی تیرا منہ پر کرے کبھی کالک ملے کبھی چٹا ملے. اللہ قرآن کا نور بننا چاہتا ہے قبول نہیں کرتے نائی کالک مل رہا قبول کر رہے ہیں. پھر آپ کے بالوں کو یوں کر کے بنائے گا پھر یوں کر کے تحفہ کے لے کے آئے گا کتنا 1000 وہ بھی کہہ رہا ہے جو 5 جماعتیں نہیں پڑھا 1000 کی پیار محبت ہے کی پیار میں 2000 دے دوں تھی اللہ کی قسم. آ جا فتح العلوم میں آ جا
फजल्ला तुम्हारे पास उस तरह होगा कि सर मूंढते होंगे, फ्री में मूंढेंगे और इंशाल्लाह चाय भी पिला के भेजेंगे, आ जाओ इंसान बनाने की। सुनो भाई, 3 तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल अल्लाह के पाक पे हुजूर पसंद है ना भाई, हर लिहाज से किस किस को पसंद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर की पसंद हमारी ना पसंद होगी कि पसंद होगी? जोर से बोलेंगे आप, पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद क्या? आपके बाल तीनों तरफ से बराबर हुआ करते थे, फौजी कट बेबी कट नहीं, यहाँ से मोड़ दिए यहाँ से आगे कर दी नहीं, तीनों तरफ से हुजूर के बाल बराबर। आप हलक मुबारक गंज मुबारक करवाया करते, या आपके बाल कानों की लो तक जुल्फ़े मुबारक यहाँ से होती। इसके अलावा कोई इस्लाम में आमना के लाल का तरीका नहीं आया। हसन हुसैन की कटिंग अम्मा फातिमा ने ऐसी कराई होगी, अली भी ऐसी कटिंग के साथ आते होंगे, दमादूल्हा बन के भी ऐसी कटिंग के साथ आया होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अगर किरदार में निखार चाहते हो तो आमना के लाल की गुलामी में अपने पूरे वजूद को लाना पड़ेगा। बाल मेरे अजीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर की तरफ किए, आपने दाएं बाएं कंघी नहीं निकाली, दाएं बाएं कंघी निकालोगे यहूदों में सारा की अलामत है, बीच में मां या बाल ऊपर की तरफ करोगे, ये सारे नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अब बताओ ये सुन्नत को कौन जिंदा करेगा? कौन जिंदा करेगा सुन्नत को? पक्की बात है, कब से है? पक्की बात है, बाल ऊपर की तरफ करने। 2 बालों का हुक्म फरमाया, एक बाल ऊपर की तरफ, दूसरे बाल नीचे की तरफ, लेकिन हमने तो वर्जीव कर लिया, ऊपर के बाल नीचे आ गए, नीचे के बाल पता नहीं कहां चले गए। अम्मी मुखालफत कर रही है, अम्मी इन्हों मना करो, ऐ सूरा वर्गी शरकत शक्ल बना रखी है और तेरा बांदर लग रहा है, जा 200 रुपया लेके जा, चंगी तरह साफ करावी, मैं रोटी कोई नहीं देनी, मैं तेरे कपड़े कोई नहीं देने। जब माए नबी की सुन्नत पर अटैक करने लग जाए तो फिर बताओ अल्लाह अकबर, मिजाज सुन्नत और इत्तबा सुन्नत कौन बनाएगा? वो लाहौर का एक बच्चा, अल्लाह अकबर, मंगनी हुई दाढ़ी मूंड था, मंगनी हुई दाढ़ी मूंड था। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, निकाह के वक्त गया तो दूल्हा बन के गया, ससुर ने मेरे अजीजों अटैक कर दिया, कहने लगा अल्लाह अकबर ये दाढ़ी मूंड लेके आए थे, लगता है आपने लड़की तो हमारी वही है, लड़के का मिजाज बदल दिया। उन्होंने कहा कसम उठवा लो, ये तबलीगी जमात में बच्चा चला गया था, वहां ईमान हिदायत का नूर मिला तो बच्चे का मिजाज भी बदला, ये तो उसका चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं बाबू, हमें रिश्ता कबूल कोई नहीं। लड़की का अब्बा अब क्या कह रहा है, पुत्रो मेहरबानी इज्जत बचा। उन्होंने कहा अब्बा ये इज्जत तो हुजूर के रोजे पे पिछले महीने लेके खड़ा था और कहता यार रसूलल्लाह अच्छे रख लो, अच्छे बुला लो, अच्छे बुला लो, मदीने की खजूरों की गुठलियां भी तूने जमीन पे न फेंकी, अब ये तेरी मोहब्बत कहाँ चली गई? फुफियां समझाने लगी, सारे रिश्तेदार समझाने लगे, गालबन नवाए वक्त में मेरा जीरो वाक़या आया था, मेरा जीरो सारे समझाने लगे। लड़का कहने लगा अच्छा बगैर दाढ़ी के यानी दाढ़ी के साथ शादी नहीं होगी? कर नहीं। अच्छा फिर जाता हूँ कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके आता हूँ। हर हाल से बाहर निकला, जहाँ निकाह बराती बैठे थे बाहर निकला, घर से बाहर निकला, अल्लाह अकबर कुल्ला और अपना हार को उतार के कचरे पे ढेर के पे फेंक दिया। लोग कहते हैं कि अल्लाह अकबर कुर्बान सुन्नत कर दे, शादी बचा ले, रब अकबर की कसम है मैंने सुन्नत बचा ली, शादी जैसी खुशी को कुर्बान कर दिया। मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, ये सुन्नत की मुखालफत होती है, छोड़ दिया अपना सब कुछ लेके, मेरे अजीजों अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के कराची चला गया। माँ से सदमा बर्दाश्त न हुआ, माँ से दर्द बर्दाश्त न हुआ, बीमार पड़ गई, दाएं बाएं से घर की खबरगिरी करता रहा, मेरे बाप क्या हुआ था, शादी हुई है नहीं हुई, निकाह हुआ था नहीं। किसने कहा सारी गल छड़ तेरी माँ बीमार है, बिस्तर पे मर पे पड़ी है, पुत्र पुत्र कहती है, इसके अलावा को मैं खाना न पीना। माँ की ममता ने माँ के दर्द में प्यार में जोश मारा, कहने लगा कराची से चला, सर्दी का मौसम था, अल्लाह अकबर, कपड़े पुराने फटे पहने, इज्जत के मारे अमीर घराने का बच्चा, अमीरी की गैरत ने गरीब के आगे हाथ फैलाने न दिया, कभी भूखा कभी खाता कभी सोता कभी जागता, फिर गाड़ी के अंदर बैठ के आया, अल्लाह अकबर, मालिक ने मेरे से मेरा जीरो टिकट मांगा, घर में मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह नंगे पैर का 2 माह का महीना, मैं लाहौर के रेलवे स्टेशन पर उतर गया, कहाँ जाता, मैंने कहा चलो सुबह जाके घर मार के जाऊंगा, माफी मांगूंगा। सामने ऑस्ट्रेलिया मस्जिद खुली पड़ी थी,
जहाँ मेरे अजीजों तबलीगी जमात वाले स्टेशन पे उतरते हैं, जमात वाले रात में गुजार के सुबह डायमंड चले जाते हैं, मस्जिद 24 घंटे खुली थी, कहाँ गया, सर्दी इतनी लग रही थी, कोई चादर कोई केस कंबल पास कोई नहीं, मैंने मस्जिद की दरी को उठा के ऊपर लपेट लिया, मैंने कहा न जाने सुबह क्या बनेगा, पेट में रोटी कोई नहीं, पानी चाय कोई नहीं, नंगे पाँव ठगरता हुआ मस्जिद की दरी को लपेट के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मस्जिद के दरवाजे पे गाड़ी रुकी, एक बड़ा बिजनेसमैन मस्जिद में आया, दाएं बाएं दाएं बाएं देखने लग गया और अल्लाह अकबर, दरी के अंदर मेरे वजूद को कांपता हिलता देख के दरी के करीब आया, अल्लाह अकबर, फौरन दरी का कोना हटाया, मेरा चेहरा देख के कहने लगा, अल्लाह के बंदो मैं तुझे कब से तलाश कर रहा हूं, तेरी तलाश ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया। कहने भाई कौन हो, ये बातें कौन हो, तू कौन मैं कौन, ये तो घर जाके बताऊंगा, चल मेरी गाड़ी में बैठ। कहा मेरे फटे कपड़े भूख नंगे पाँव और कहा लाखों की गाड़ी, घर बैठा दिया, घर ले गया, अपने कमरे में जल्दी तौलिया लाया, बाथरूम का दरवाजा खोल के गर्म पानी बदलाया, कहना अलमारी खोल के कहने का बताओ कौन से कपड़े पहनने का, मैंने कहा बताओ कौन है रिश्तेदार का, सारी बातें छोड़ दे, तेरा मेरा रिश्ता पता है किसने बनाया था, किसने, कह तो तुझे बाद में बताऊंगा। नहा धो के जब कपड़े पहन के आया, पास बैठ के खाना खिलाया, चाय पानी दूध पिलाया, कहने लगा बताओ मेरे बच्चे बताओ निकाह तेरा किस वक्त करूं, कब बाबा यहाँ तो गरीबी की वजह से रोटी नहीं दी, मुझे लड़की कौन देगा, कब मैं तुझे लड़की दूंगा, अल्लाह अकबर, कब बाबा तू मुझे जानता है, कब अल्लाह अकबर, मैं तो घर में सो रहा था, आंखें बंद थी, ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत हुई, आपने फरमाया जा मेरे बेटे को लेके आओ, मेरे बेटे को उसकी गरीबी और गर्मी और सर्दी में सता रखा है, अल्लाह अकबर, सिर्फ अल्लाह को रोटी न देना, सिर्फ अल्लाह को सजग न देना, बल्कि अपनी बेटी का निकाह भी मेरे बेटे से कर देना, उसे कह देना कि तूने दाढ़ी की सुन्नत बचाई, सब कुछ कुर्बान कर दिया, तुझे पता है इस तरह अजमेरा जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरे से राजी हो गया। मैं जवानों की यारो बात नहीं करता, मुझे बूढ़ों पर रचका आता है कि तुम दाढ़ी पे हाथ कैसे लगाओ, इज्जत है तुम्हारी। इसी की वजह से बरादरी में तुम्हें देख के कुर्सी छोड़ देते हैं, तुम्हें इसका ख्याल ना आया, जिसके सदके से इज्जत मिली तुम्हें उसका ख्याल ना आया। कहा से लोग अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तरे बरक पे लेटे, आओ तुम्हें गौवन का शान सुनाऊं। अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पे लेटे हुए, अल्लाह अकबर, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब पास आ गए, अस्पताल के अंदर नर्स से दवाई पिला रही, आप दवाई नहीं पी रहे, दवाई पिला रही, आप दवाई नहीं पी रहे, कभी जुबान बंद मिक्सर पिला रहे, शरबत पिला रहे चमची से, कभी होंठ बंद इधर कभी होंठ बंद इधर। अनवर मौलाना शबीर उस्मानी फरमान लगे हजरत दवाई पीना सुनना तक पी ले। अनवर शाह कश्मीरी ने आंखें खोली, फरमाया वाह वाह, दवाई पीना सुन्नत है, इतना नहीं पता, बैठ के पीना सुन्नत है, लेट के पीना सुन्नत नहीं है, तो मुझे लेट के पिला रहे हो, डर लगता है आका की सुन्नत मौत के वक्त छूट गई तो अपने आका को हो दे वो सर पर जान दिखाऊंगा। सारी जिंदगी अल्लाह अकबर। मौलाना शरफ अली साहब खान की रहमतुल्लाह अलैह ने अनवर शाह कश्मीरी के बारे में आया, लाठी का आखिरी हिस्सा जो जमीन पे लगता कभी किबले की तरफ नहीं किया है। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आया और मैं काले रंग का जूता नहीं पहनते थे और मैं करते थे ओ लोगों खिलाफ काबा का रंग काला, उस रंग को मैं अपने पैरों में बांधूं, नानोतवी को हया रहा है। हाफिज जामी शहीद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अकबर देवबंद का सरपंच था, अंग्रेज की गोली सीने में लगी, हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा करता था, अंग्रेज की गोली सीने में लगी, दुरूद शरीफ पढ़ना बंद कर दिया। किसी ने कहा हाफिज साहब जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर पढ़े हो, आखिरी वक्त में दुरूद शरीफ पढ़ना क्यों छोड़ दिया? फरमाया गोली अंग्रेज की गोली सीने में और गोली गंधक और बारूद से बनी हुई, दुरूद शरीफ तो खुशबू वाला, दुरूद शरीफ उसने बंद करना पढ़ना छोड़ दिया कि गोली की बारूद की वजह से दुरूद शरीफ की खुशबू की तौहीन न हो जाए। आओ तुम्हें मेरे अजीजों 19
1973 کے آئین میں عام کردار ادا کرنے والا حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدو، جس نے اسمبلی کے اجلاس کو روک دیا تھا اور کرسی پہ کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا حضرت اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اللہ اکبر، فرمان لگے تجھے اجلاس مبارک، مجھے اللہ کا حکم مبارک ہو، رب اکبر کی قسم ہے تمہارے اجلاس کی خاطر میں نمازوں کا سجدہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی للکار، اس کی گرج نے رب اکبر کی قسم آج بھی قادیانیت کے ایمانوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ بھلا کرے ہمارے قائدین کا، اللہ بھلا کرے ہماری دینی جماعتوں کا، جس نے جس فائدی صاحب کو احساس دلوایا، جو تیرا قلم چلا، اس قلم میں آقا کی غلامی نہیں بلکہ آقا کی دشمنی ہے، اس میں بھی دامن پھیلا پھیلا کر مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور دیگر قائدین کا شکریہ ادا کرا کہ خدا کا شکر ہے تم نے مجھے جہنم سے بچا کر واپس جنت کے راستے پہ ڈال دیا۔ ہمارا کسی پارٹی سے کوئی متنازع نہیں، کسی سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن میرے عزیزو بندہ کہنے شکل دیکھی اپنی، جن کو تم نے ایمان کے سوٹوں پہ ووٹ کر کے دیے ان کی شکل تم نے نہیں دیکھی، بات کوئی اور نکل جائے گی۔ کردار میں، صورت میں، سیرت میں اپنے آپ کو آمنہ کے لال کی غلامی میں لانا پڑے گا۔ بالوں کی بات ہو گئی، ولی صاحب آپ دعا فرما دینا، اگلی بات کر رہا ہوں۔ تینوں طرف سے یہ دیکھیں، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، واجب فرضوں کے قریب ہے، سنت سے اونچی، اس سے کم رکھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بیت اللہ میں بیٹھ کے داڑھی کٹاؤ حرام ہے۔ وقوف عرفات، عرفہ کے دن میرا عزیز عرفات کے میدان میں داڑھی کٹی ہو احرام باندھا ہو، حج کا ثواب مل رہا ہے، داڑھی کٹانے کا گناہ مل رہا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھے ہو، اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے، داڑھی کٹانے کا گناہ، مڈوانا، کتروانا، مشین لیزر پھروا کے چھوٹی کروانا، اسرا معذرت کے ساتھ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ 2 گندم کی گولیاں 50 من گندم میں رکھو، 50 من گندم کو 2 گولیوں کی وجہ سے کیڑا نہیں لگتا۔ اگر 2 گولیاں کیڑے سے گندم کو بچا سکتی ہیں تو چہرے کے بال لے کے قبر میں چلے جاؤ، اگر 2 گولیوں سے گندم محفوظ رہے گی، اس داڑھی کے بالوں سے انشاءاللہ قبر میں کفن بھی محفوظ رہے گا، کفن میں جسم بھی محفوظ رہے گا۔ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ارادہ کے رکھیں گے بھائی۔ چلو جن کی نہیں ہے وہ کہہ رکھے، جن کی ہے وہ بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کون بڑھائے گا انشاءاللہ داڑھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 کام اور کرنے ہیں۔ شلوار میرا عزیزو ٹخنوں سے اونچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگا کے فرمایا شلوار یہاں تک ہونی چاہیے، پنڈلیوں آدھی پنڈلیوں میں، ٹخنوں سے اونچی، ٹخنوں سے اونچی کرو میرا عزیزو، تقویٰ ہے، فتویٰ ہے، اونچی کر لو گے تو میرا عزیزو تقویٰ ہے۔ ہم تو وہ چیز تلاش کریں گے جس کا ذائقہ، جس کا معیار اونچا ہوگا۔ شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنا، سر کے بال اوپر کرنا، سر ڈھانپنا، ہر وقت ننگا سر آدمی حالت گناہ میں رہتا ہے۔ میرے خیال سے شریعت کے اندر ننگے سر والے کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی ہے، جس کا ننگا سر ہو اسلام اس کی گواہی قبول نہیں کرتا ہے۔ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کوئی نہیں کہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے سچ کا تو کردار میں جھوٹا، زبان تیری سچ کیسے بولے گی؟ سر کو ڈھانپ کے ٹوپی سے رکھنا، علماء فرماتا ہے شیطان انسان کے سر میں سے اندر گھستا ہے، سر پہ ٹوپی میرے عزیزو اللہ اکبر، وہ جالی ہے، وہ میرے عزیزو وہ خول ہے، وہ کیپ ہے، شیطان کو اندر گھسنے نہیں دیتی۔ دماغ پہ، دل پہ اٹیک سر کے اندر سے داخل ہو کے کرتا ہے۔ سر کے بالوں کو سیدھا کرنا، داڑھی بڑھانا، مونچھیں کتروانا، 2 کام مرد کریں، 2 کام عورتیں کریں۔ مرد پہلا کام کہ انشاءاللہ تعالیٰ داڑھی کٹائیں گے نہیں بڑھائیں گے، دوسرا شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھیں گے تو انشاءاللہ۔ عورتیں دوسرا کام، 2 کام عورتیں، ایک کھلا لباس پہنے گی اور ایک میرا عزیزو اپنے چہرے، اپنی صورت پورت پہ پردہ ڈالے گی۔ اللہ جل شانہ ان معاملات کو، ان سنتوں کو، ان کے داروں کو مکان میں، دکان میں، گھروں میں، زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارا مجمع 3 مرتبہ کہ یا اللہ میری توبہ، ایک ہو یا